بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری بھائی کی شادی ایک بڑی عمر کی عورت سے ہو گئی۔ ملیحہ کو جو بھی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کے سب ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی۔ ملیحہ کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھی اور اس سے جلتی بھی تھی۔ ملیحہ دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ملیحہ کی ماں نے کہا، شکورن خالہ آئی ہے، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ شکورن خالہ کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ملیحہ سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی ملیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ملیحہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ملیحہ کو دیکھنے والی یہ 4تھی فیملی آئی تھی۔ ملیحہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی ملیحہ کا کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورن خالہ نے کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ملیحہ کو پسند کر گئے تھے، بس وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کا نام رفاقت تھا اور اس نے ملیحہ کی تصویر کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا جب ملیحہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ ملیحہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ ملیحہ کو لینے آیا ہے۔ جب ملیحہ دلہن بنی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب ملیحہ رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراق میں ملیحہ پری لگ رہی تھی۔ ملیحہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ ملیحہ اس وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے ملیحہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ ملیحہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو وہ صحن میں جا کر اپنے بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے لیکن نخرے والی۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ ملیحہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن ملیحہ کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر رفاقت ملیحہ کو کہنے لگا کہ اتنا اپنی ماں کے گھر رہی ہو، ابھی دل نہیں بھرا۔ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا، تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن ہی اچھا نہیں تھا، لیکن ملیحہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو وہ اپنی قسمت پر روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے میرے بھائی کو بھی بہت باتیں کی کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی۔ میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ یہ سارا دن یہاں پر سوئی رہے۔ رفاقت نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی۔ اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگی کہ اتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن تیرے حسن کا کیا فائدہ، تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت برا تھا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ 2 سال ہو گئے
مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی وہاں جاتی تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں نے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگا، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔ تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہے۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور ماموں کی عزت رکھ لی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔